فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام کے درس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ کتاب الاذان، اذان اور اقامت کے تعلق سے حدیثیں پڑھ رہے تھے. حدیث نمبر 149 عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواہ مسلم. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بڑی لمبی حدیث انہوں نے روایت کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مرتبہ سفر میں تھے اور فجر کی نماز کے وقت سب سو گئے. تو اس میں حدیث میں اس کا ذکر یہ فرمایا کہ پھر اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جیسا کہ آپ روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی. یہاں پر علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں آتھر بلوغ المرام کے، انہوں نے مختصر طور پر جو جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا ذکر فرمایا. حدیث لمبی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کئی صحابہ نے روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی روایت کی، ابو قتادہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹ رہے تھے. خیبر سے جب لوٹ رہے تھے سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. تو راستے میں آپ نے رات میں پڑاؤ ڈالا پوری فوج کے ساتھ. پڑاؤ جب ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، معمول تھا کہ آپ کسی صحابی کو رات میں نگرانی کے لیے اور فجر کی نماز کو جگانے کے لیے آپ متعین فرماتے تھے. تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، فجر کی نماز کو تم جگانا تمہاری ڈیوٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دے کر آپ اور صحابہ سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی تھی وہ رات میں کھڑے ہو کر اپنی رات کی نماز، تہجد کی نماز پڑھنے لگے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے جب دیکھا کہ اور تھوڑا وقت باقی ہے، اونٹ جو ان کا تھا اس اونٹ کو جو ہے پیٹ لگا کر وہ تھوڑا ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ نیند لگ گئی. نیند لگ گئی اور سو گئے اور فجر کی نماز کا وقت آیا اور ختم بھی ہو گیا، حتیٰ کہ سورج نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا. سورج کی گرمی سے جاگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو تمہیں ڈیوٹی، ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے لیے آپ جگائیں گے. کہا، اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو جو ہے نیند میں مصروف کر دیا اسی طریقے سے اسی نے مجھے بھی جو ہے نیند میں میری جان کو لے لی اور میں جو ہے سو گیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلو. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین وہاں سے نکلے اور تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے وضو کیا اور صحابہ کو پھر وہاں اذان دینے کا حکم دیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت فجر کی جو نماز سنت ہوتی ہے وہ اپنی نماز پڑھی. پھر جس طریقے سے آپ جہری نماز پڑھتے تھے فجر کی نماز، اسی طریقے سے قضا کرتے ہوئے بھی جہری نماز آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مزدلفہ آئے اور آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے آپ نے نماز پڑھی. 1 اذان اور 2 اقامت، یعنی اذان دی مغرب کے وقت میں سب سے پہلے
اور مغرب کی نماز اقامت کے دی، پھر اس کے بعد نماز پڑھی، پھر عشاء کی اقامت ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی، یعنی عشاء کی نماز کے لیے الگ سے اذان نہیں دی گئی۔ وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما۔ اور ابو داود کی صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اقامت سے آپ نے جمع کی، اور یہ کر روایت ابو داود کی کہ ہر نماز کے لیے ایک اقامت، یعنی مغرب کے لیے الگ اقامت اور عشاء کے لیے الگ اقامت۔ ایک اور روایت ابو داود کی ہے کہ ایک نماز میں، دونوں میں سے ایک میں آپ نے اذان نہیں دی۔ تو یہاں پر محدثین نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں تھوڑا اضطراب ہے۔ اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ راویوں نے مختلف طریقے سے روایت کی، کسی نے کہا کہ مغرب، کسی نے کہا عشاء کی اذان دی، تو لہٰذا لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس روایت میں کسی بھی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء سے پہلے اذان دی اور پھر اس کے بعد مغرب کے لیے اقامت دی اور عشاء کے لیے الگ اقامت دی، لیکن اذان ایک ہی ہوئی۔ تو لہٰذا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لیا جائے گا کہ مزدلفہ کے موقع پر آپ نے ایک اذان مغرب اور عشاء سے پہلے اور پھر مغرب کے لیے اقامت، پھر عشاء کے لیے اقامت، اسی پر جو ہے عمل ہوگا۔ ان روایتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو گیا غفلت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ عادت بنا لیتا ہے ہمیشہ جو ہے سو جاتا ہے اور دیر سے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جی یہ عادت صحیح نہیں ہے، بالکل ہی غلط۔ خاص طور پر جو لوگ جی اپنی ڈیوٹی کے ٹائم پر یا دکان کھولنے کے لیے جب اٹھنا ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں، الارم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے فجر کے وقت میں اٹھنا نہیں چاہتے، جو بہت بڑا گناہ ہے نعوذ باللہ۔ لیکن اگر کوئی غفلت سے کبھی کبھی سو گیا تو اس کا کیا حکم ہے کہ جب جاگتا ہے فوراً وہ نماز پڑھے، پہلی فرصت، سب سے پہلے اٹھتے ہی وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یعنی افسوس ہوتا ہے بعض لوگ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ٹائم ہو گیا، یا دکان کو جاتے ہوں گے نعوذ باللہ اور نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیوں؟ پتہ نہیں کہ جان کب تک رہے کہ نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پہلی فرصت میں ادا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من نام عن صلاة او نسی عنها فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارة لها الا ذلك، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، کبھی کبھی کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے، ارے اللہ اکبر میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہونے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عصر کی نماز کا بہت ہی اہم وہ نماز ہے، اور نماز کسی بھی حالت میں جو ہے وقت سے وقت کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گویا کہ جو شخص جو ہے عصر کی نماز جسے چھوٹ گئی، اس کے گھر والے، اس کے مال، اس کے دولت، سب کچھ برباد۔ تو بہرحال عام یہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز کے موقع پر وہ سو گیا، غافل رہا یا بھول گیا، تو اس کو چاہیے کہ فوراً جب یاد آئے فوراً اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے بھائی میں فجر کی نماز مجھے غسل کرنا ہے، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، سورج نکل گیا، میں کیا کروں، چلو اب 10 بجے نماز پڑھتے ہیں، 9 بجے نماز پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، فوراً ہی ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب اس کو یاد آئے اس کو ادا کرے، اس کے لیے وہی کفارہ ہے، اس کے لیے وہی کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی نماز بھول جائے تو اسی وقت جب وہ یاد کرتا ہے فوراً وہ ادا کرے،
کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز کو تم قائم کرو میری یاد کے لیے. تو ان ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جیسے بھی انسان اگر کبھی بھول ہو جائے تو فوراً جب یاد آئے اس کو ادا کرنی چاہیے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اگر آپ قضا کر رہے ہیں دن میں، دن کی نمازیں سب سری ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں. کون سی؟ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے. بقیہ جو اندھیرے میں رات میں پڑھتے ہیں وہ ساری نمازیں جہری نمازیں ہیں. لیکن اگر فجر کی نماز دن میں پڑھنے کا موقع پڑ گیا قضا کی وجہ سے تو اس میں بھی جہری نماز پڑھنی ہی سنت ہے. جہری کا مطلب یعنی بلند آواز سے قرات کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ جو ہے جس طریقے سے جماعت ہے نماز کہ نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر لوگ ہیں دوسرے بھی تو یہ نہیں کہ الگ الگ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کی. لیکن اگر تنہا ہے، اپنے گھر میں ہے، تو تنہائی نماز وہ ادا کرے گا. حدیث نمبر 150 عن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت متفق عليه وفي آخره ادراج. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا اور اس سے پہلے اس کا ذکر آیا. فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی تھی. اس اذان کا مقصد کہ اگر کوئی شخص سحری کرنا چاہے تو سحری کر لے، سویا ہوا ہے تو تہجد کی نماز کے لیے، وتر کی نماز کے لیے اٹھ جائے. اس کا یہ مقصد تھا فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے. اور آج کل جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا حرمین میں مکہ اور مدینہ میں برابر اس پر عمل باقی ہے. 1 گھنٹہ پہلے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے برابر اذان دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو اس سے مراد فجر سے پہلے کی وہ اذان ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا اس سے اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے. اس میں صرف اذان کے الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، یعنی فجر کے وقت آنے سے پہلے. تو تم کھاؤ اور پیو، سحری کرنا چاہو تو ان کی اذان کی وجہ سے سحری سے رکنے کی ضرورت نہیں. تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، حتیٰ کہ ابن مکتوم اذان دے دیں. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے. ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ عمرو ہے، قرشی تھے، قبیلہ قریش کے، اور یہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ میں سے تھے. سورہ عبس انہی کے تعلق سے جو ہے سورہ عبس کا نزول ہوا تھا، عبس و تولی. تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی، نابینا صحابی. اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینے کا گورنر بنا کر جہاد کے سفر میں جاتے تھے. جہاد کے لیے جب جاتے تو کبھی کبھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ جو ہے مدینہ کی ذمہ داری عمارت دے کر جاتے تھے اور آپ سنبھالتے تھے. تو عبداللہ ابن مکتوم وہ ایک نابینا صحابی تھے، اور جب تک ان کو یہ نہیں کہا جاتا صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک یہ بات لوگ ان کو نہیں بتاتے اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے تھے، کہ ان کو معلوم نہیں تھا، نابینا تھے. اور یہ جو جملہ ہے کہ آپ نابینا تھے، بعض علماء کا خیال ہے کہ جو ہے یہ
بعض راویوں کی طرف سے یہ جملہ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو کہ ماحول ہے، اس ماحول میں بہرحال اگر پہلی اذان کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ جو غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت کی اذان سے بعض لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور فجر اذان بہرحال اسلام کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ ایسے وقت میں ہے سبحان اللہ کہ اس وقت کو جاگنا اور اٹھ جانا انسان کے لیے صحت و تندرستی کا سبب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب انا دورے تھا یہاں کا جو سی ایم چیف منسٹر، تو اس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اذان کو بند کر دیا جائے، اور اذان کی وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انا دورے بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بلکہ یہ تو جو ہے سستی سے انسان کو جو ہے دور کرتی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اٹھتا ہے، ہرگز نہیں، اس کو تو رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے اذان کی تائید کی، لیکن حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بدل گئے ہیں کہ نعوذ باللہ۔ بہرحال اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو حالات کے حساب سے کوئی حرج نہیں، ورنہ جہاں پر یہ ممکن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے فجر سے پہلے اور ایک اذان ہوتی تھی، دوسری اذان، جی وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اذان اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ہے تھوڑی دیر یہ اذان دیے، اترے تو دوسرے جو ہے پھر چڑھتے تھے، یعنی اونچی جگہ میں اذان دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو آواز پہنچے اس زمانے میں۔ اور یہ جو مینارہ جو سسٹم آیا مینارے کا، اسی وجہ سے آیا کہ مینارے میں لوگ جو ہے چڑھ کر جو ہے اوپر اذان دیتے تھے تاکہ آواز جو ہے دور تک جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ کہ نابینا کو اذان دینے کے لیے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک نابینا شخص مؤذن بن سکتا ہے، بلکہ وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آپ جو ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری کے موقع پر کئی موقع پر آپ مدینہ کے گورنر رہے ہیں۔ گورنر کا مطلب ہے کہ باقاعدہ نماز کی امامت کی ذمہ داری ان کے حوالے، امامت وہی کرتے تھے، جو امام ہوتا تھا، جو ذمہ دار ہوتا تھا حاکم وقت، وہی نماز بھی پڑھاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے فجر کی اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلی اذان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ حنبلی مسلک میں اور بعض علماء کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ اذان دی جا سکتی ہے، کب؟ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے فجر کی اذان۔ مثال کے طور پر آج کل فجر کی اذان کا وقت جو ہے 5:22 کو ہے، کیا 5 بجے دے سکتے ہیں فجر کی اذان؟ تو بعض علماء کا خیال ہے کہ دے سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور دوسرے علماء کا بھی قول ہے کہ نہیں، اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے اسی کے بعد فجر کی اذان دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ اس کی وجہ سے جو ہے روزہ کا خیال کرتے ہیں، سحری کرنے والے جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے، اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے عورتیں جو ہے خاص طور پر اذان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا غلط فہمی نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو لوگوں میں کہ ابھی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور جو ہے آپ اذان دے رہے ہیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا جب تک اذان کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک انتظار کرے، اور اذان کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی فجر کی نماز کا جو ہے کی اذان دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے علماء نے اس حدیث سے یہ بھی دلیل نکالی کہ خبر واحد حجت ہے۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی قسمیں ہیں متواتر اور غیر متواتر۔
متواتر کا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا 10، بعض علماء نے کہا 15، بعض علماء نے کہا اور زیادہ، اتنے زیادہ صحابہ روایت کریں ایک حدیث کو، اور صحابہ سے کئی تابعین 10 یا 10 سے بڑھ کر تابعین روایت کریں، تابعین سے تبع تابعین نے روایت کرنے والے کے جو مرحلے ہوتے ہیں، ہر مرحلے میں ایک بڑی جماعت، ایسی جماعت جو بالکل سچے ہوں، جن کی روایت میں غلطی کا کوئی شبہ نہ آتا ہو، اتنے بڑے لوگ جب روایت کرتے ہیں تب وہ روایت متواتر ہوتی ہے۔ متواتر کا مطلب یعنی جن علماء نے کیا مثال دی، اب مثال طور پر اس زمانے میں بغداد کی حیثیت جو ہے آج کے امریکہ کی حیثیت تھی۔ اب امریکہ ہے، کوئی انکار کرے گا کہ امریکہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اسی طریقے سے بغداد کے بارے میں، یعنی لیکن اگر دیکھا جائے اکثر حدیثیں اور روایتیں جو ہیں وہ خبر واحد کا مطلب یعنی ایسی روایتیں متواتر نہیں ہیں، غیر متواتر ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کے کہنے سے بھی صحابہ اس کو لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ نہیں 2، 3، 4، 5، 10، 15 صحابہ جب روایت کریں گے تبھی ہم لیں گے۔ بہرحال یہ جو متکلمین اور فلسفہ کے علم والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اس چیز کو داخل کیا اور یہ شرطیں داخل کی جس کی وجہ سے نعوذ باللہ بعض لوگوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ یہاں جو ہے حدیثوں کے انکار کا چور دروازہ آتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عقیدے کے مسائل میں ہم غیر متواتر حدیث کو، خبر واحد کو نہیں لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ کا خیال ہے عقل پرستوں کا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہے چور دروازے ہیں۔ یہاں علماء نے کیسے لی کہ ایک صحابی اعلان کر رہے ہیں کہ اذان ہو گئی، سب لوگ ان کی بات مان رہے ہیں، ایک آدمی بتا رہا ہے خبر، اس کی بات پر جو ہے یقین کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسا کہ قبلتین کی جو مسجد ہے جہاں پر نماز کا آدھا حصہ بیت المقدس کی طرف ادا کیا گیا قبلہ کو بنا کر، اور دوسرا حصہ مکے کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے نمازی کی حالت میں پڑھی گئی، تو کیسے ہوئی؟ ایک صحابی نے اطلاع کی، میں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، قبلہ بیت المقدس کے بدلے میں کعبہ بن گیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ نماز کی حالت میں تھے، سنتے ہی ایک آدمی کے خبر کی سنتے ہی ڈائریکشن بدل گیا پورا۔ امام صاحب یہاں سے ادھر چلے گئے، مقتدی ادھر سے ادھر آ گئے، پورا ڈائریکشن بدل گیا نماز کی حالت میں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کیا تم ایک آدمی کیا روایت کر رہے ہو، 10 آدمی چاہیے، 15 چاہیے، کسی نے نہیں کہا۔ تو لہذا صحیح بات یہ ہے کہ حدیثیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئیں تو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کرنا چاہیے، ان کو رد نہیں کرنا چاہیے یا ان کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ تعویل کا مطلب اس کا غلط معنی لینا یا ہے کہ اس کو جو ہے ادھر ادھر موڑنا، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام، رواه ابو داود وضعفه۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے ایک مرتبہ انہوں نے اذان دے دی۔ علماء کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا مطلب یہ کہ یعنی پہلی اذان جو ہوتی ہے اس سے پہلے، پہلی اذان سے بھی پہلے، یعنی تقریباً فجر کے اذان کے 1 گھنٹہ سے پہلے انہوں نے اذان دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ جا کر گلیوں میں اعلان کریں کہ الا ان العبد ناما، سنو کہ بندہ جو ہے سو گیا، یعنی غفلت ہو گئی، وقت سے پہلے اس نے اذان دے دی، ابھی وقت کا فجر کی نماز کا وقت باقی ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ابو داؤد نے روایت کی اور اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا
ابو داؤد نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسروح نام کے ایک شخص تھے، ان کی طرف سے غلطی ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کے وقت سے پہلے اذان نہیں دینی چاہیے جی، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے کنفیوژن نہ ہو۔ حدیث نمبر 152، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ، وللبخاری عن معاویہ رضی اللہ عنہ مثلہ، وللمسلم عن عمر رضی اللہ عنہ في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة سوى الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله۔ اس حدیث میں اذان کا جواب دینا، کہ ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بخاری کی ایک روایت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہا مزید اس میں یہ بتایا گیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کیا مطلب؟ نماز کو آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ۔ تو ایسے موقع پر جب مؤذن جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ حالت بہتر حالت میں بدل نہیں سکتی۔ حال یحول کے معنی بدلنے کے معنی میں ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت، یعنی حالت اچھی حالت میں بدل نہیں سکتی، ولا قوت یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کہ نماز کو آؤ، نماز پڑھو، نماز کی ادائیگی ہو نہیں سکتی الا ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نیک کام بجا نہیں لا سکتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جواب دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو لفظ ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ عرش کے، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو کہا کہ ذکر کرو، چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ بعض لوگ جو ہے زور زور سے ذکر کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، آہستہ آہستہ بولو، بلند آواز سے ذکر مت کرو۔ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کیونکہ تم لوگ کسی بہرے کو یا کسی غائب کو تم لوگ نہیں بلا رہے ہو، بلکہ تم جس کو بلا رہے ہو وہ بالکل قریب ہے اور بڑا سننے والا ہے۔ اور عبداللہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ بڑے بڑے بوجھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں بڑے بڑے بوجھ۔ تو انسان کو اگر کوئی کام کرنے میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے جی، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کام بجا نہیں لا سکتے۔ تو اس طریقے سے اسی طریقے فجر کی نماز کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مٹنا مشکل ہے، قرآن یاد کرنا مشکل ہے جی،
یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بار بار جو ہے ورد کرنا چاہیے۔ اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اذان کا جواب دینے کا حکم دیا گیا، اور یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے۔ واجب ہے، مستحب کا مطلب کیا ہے؟ واجب کا مطلب ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو سزا نہیں۔ تو اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اور جواب دیں گے تو ثواب ہے، لیکن جواب دینا چاہیے۔ خاص طور پر انسان اگر جی خاموش ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہ کر رہا ہو جی، اور وہ جواب دے سکتا ہو، آواز سن رہا ہے، تو اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور اگر جواب دینے کا جو طریقہ یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اللہ اکبر کہے، تو ہم بھی کیا کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک ایک جملہ کے کہنے پر ایک ایک جملہ ہم بھی جواب دیں۔ لیکن مثال کے طور پر کسی کام میں مصروف رہا جی، اور وہ سن رہا ہے، پھر اس کے بعد اذان دینے کے بعد اس اذان کو جو ہے دہرا رہا ہے، جواب دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھ رہا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مصروف وہاں ٹیلی فون میں بات کر رہا تھا، اذان ہو گئی، ضروری بات تھی، تو جو ہے کیا کیا کہ ختم ہونے کے بعد، بات اپنی ختم ہونے کے بعد اذان کا جواب دینا شروع کیا، اور اذان کا جواب دینے کے بعد جو ہے اس نے دعا پڑھی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور ہے کہ اقامت کے موقع پر کیا کہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اقامها اللہ و ادامها کہنا چاہیے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قد قامت الصلاۃ کے موقع پر کیا کہتے تھے؟ اقامها اللہ و ادامها، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، کس کو؟ یعنی نماز کو۔ تو علماء نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا بعض علماء نے کہا قد قامت الصلاۃ کے موقع پر بھی قد قامت الصلاۃ کہہ دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بعض علماء کا یہ خیال ہے۔ یہاں تک جو ہے آج کے حدیثوں کا ہم نے درس سنا۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں بقیہ کچھ مسائل، امامت کے مسائل آئیں گے کہ امامت کے تعلق سے کیا مسائل ہیں اور کیا احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔